وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت شعبہ صحت میں اصلاح کے لیے اجلاس۔ وزیر اعظم کے اسلام آباد میں عالمی معیار کی ڈرگز ٹیسٹنگ لیبارٹری کے قیام اور اسلام آباد کے مضافات۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان میں موبائل اسپتالوں کے اجرا کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا جعلی ادویات کے خلاف صوبائی حکومتوں کے تعاون اور مشاورت سے آپریشن شروع کرنے کا حکم۔ پاکستان یورپی یونین کے درمیان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نویں انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ میں 2019 کے اسٹریٹجک پلان کے تحت انسداد دہشت گردی تعاون کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور یورپی یونین کی دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا عزم۔ ہیوی خونی ٹریفک سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے 10 سالہ سائم کو کچل دیا۔ واقعہ کیفے پیالے کے عقب گلشن وسیم میں پیش آیا۔ سائم ٹینکر کے عقب میں وال سے پانی بھر رہا تھا۔ ریورس کرنے کے دوران بچہ کچلا گیا۔ پولیس نے ٹینکر اور ڈرائیور کو تحویل میں لے لیا۔ مشتعل شہریوں نے پتھراؤ کر کے ٹینکر کے شیشے توڑ دیے۔ والدہ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، اسی لیے کہتا ہوں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ پاکستان کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آکسفورڈ میں بے نظیر میموریل لیکچر پروگرام سے خطاب۔ بولے بے نظیر بھٹو نے پاکستان میں خواتین کے آگے آنے کے لیے راستہ کھولا۔ پاکستان اب ایک اور معاشرہ اللہ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی پاکستان کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے صرف ہوئی۔ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان۔ شہباز حکومت میں کھلبلی، حکومت نے ناراض اتحادیوں کو منانے کی ٹھان لی۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف کو حکومتی اتحادیوں کو منانے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم خود بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، سینیٹر عرفان صدیقی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے رابطے کریں گے۔ لیگی قائد نے اپوزیشن کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے شہباز شریف اور مریم نواز کو خصوصی ٹاسک بھی سونپ دیا۔ جمعرات کا دن تھا اور یہ سیاسی ملاقات کا دن تھا اور یہ 3-4 مہینے سے ہمیں یہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ وہ آئین کی خلاف ورزی۔ پی ٹی آئی وفد کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ شیڈیول کے باوجود ملاقات نہ کروانے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی مذمت۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کہا کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ جیل والے ملاقات کرنے دیں یا نہ کرنے دیں، بانی جب بلائیں گے ہم آئیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر عید کے بعد تحریک چلائیں گے۔ تو اپوزیشن بیٹھی ہے ایک سوچ کے اتفاق پہ۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کی ایک سوچ ہو، اس میں ہر ایک کی اپنی سیاست بھی ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، تو لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ جو پوائنٹس، جو ایشوز ہیں جس پر سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، جس اپوزیشن اکٹھی ہو سکتی ہے، اس پہ اتفاق کرنا۔ ابھی تو اپوزیشن ایک سوچ کے ساتھ بیٹھی ہے، گرینڈ الائنس بنے گا تو پھر بات ہوگی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی جیف اور غریدہ میں گفتگو۔ بولے پی ٹی آئی نے غلطیاں کی ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ ملک کے مسائل کے حل کے لیے سیاسی نا اتفاقی ختم کرنا ہوگی۔ گرینڈ ڈائیلاگ نہیں، ایک ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ رات کے اندھیرے میں آئین میں ترمیم ملک کے مفاد میں نہیں۔ ویسے ہی ایک بہت چھوٹا سا ایک شرپسند ٹولہ ہے جو پاکستان سے دشمنی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ اس ٹولے نے پہلے دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور جناح ہاؤس کو آگ لگائی، جناح ہاؤس کو اٹیک کیا، اور انہوں نے 9 مئی کے جو حملے کیے جس میں ان کے سرکردہ رہنما لیڈ کر رہے تھے، جن کی ویڈیوز موجود ہیں۔ چیف آف اسٹاف جناب سید عاصم منیر جب آپ برطانیہ گئے تو رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں ان کو جو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، رائل ملٹری بینڈ نے وہاں پہ پاکستان کا قومی ترانہ بجایا، اور جب ان کو سلامی پیش کی گئی، جو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، ان کا ایک والہانہ استقبال وہاں پہ کیا گیا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ تحریک انتشار والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ حالیہ دہشت گردی کی ذمہ دار تحریک انصاف قرار آرمی چیف کا دورہ برطانیہ پی ٹی آئی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا کہ شرپسند ٹولے نے شہداء کی توہین کی۔ پی ٹی آئی نے دشمنوں کے ایجنڈے پر چل کر ملک کو نقصان پہنچایا۔ دشمنوں کی کبھی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان پر اس طرح سے حملہ کرے۔ 9 مئی کے تمام شواہد موجود ہیں۔
बार एक बात आ रही है कि हम लैपटॉप दे रहे हैं, तो हम लैपटॉप दे रहे हैं। तो मैडम कितने कोई लैपटॉप तुमने दे दिए हैं? जितनी तुम्हारी आबादी के हिसाब से लैपटॉप दिए हैं, तो मेरे सूबे के लोगों आबादी के लिहाज से लैपटॉप का मैं ऐलान करता हूँ, मैं भी ये लैपटॉप को दे देता हूँ। तुम हेल्थ कार्ड दो, 4000 बच्चियों की हम शादी करवा रहे हैं, तुम भी इस तरह 2 लाख के हिसाब से पंजाब में इस तरह बच्चियों की शादी कराओ। प्राइम मिनिस्टर तो मेरा चाचा नहीं है, नहीं मेरी पार्टी के साथ PDM की हुकूमत का मैं हिस्सा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी तलबा को लैपटॉप्स देने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। मरीम नवाज को मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मैडम हम आबादी के हिसाब से लैपटॉप दे रहे हैं। मजीद बोले वज़ीर आज़म मेरे चाचा नहीं, ना मैं PDM हुकूमत का हिस्सा हूँ। हमने अज खुद 55% सूबे का रेवेन्यू बढ़ाया है। वज़ीर आला KP ने विफाक से अपने हुकूक और वाजिबात देने का मुतालबा भी कर दिया।